السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مغفرتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی واجعل لی وزیرا من اہلی واجعل لی وزیرا من اہلی ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما۔ الحمدللہ ہمارا 9واں پارہ سورۃ انفال ہے۔ آج ہم نے 23 نمبر آیت پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلم ولو علم اللہ، اور اگر جانتا ہے اللہ تعالیٰ فیہم ان میں خیرن کوئی بلائی، لاسمعہم البتہ ان کو سنا دیتا، ولو اسمعہم اگر سنا دیتا ان کو لتولوا تو وہ پھر جاتے، وہ مورثون اور وہ اعراض ہی کرنے والے ہیں۔ یعنی جو لوگ آگے تھے ادھر قیدی بن کر، اگر وہ چاہتے تھوڑا سا بھی ان کے اندر ہوتا نا کہ وہ ہدایت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں ضرور سنوا دیتا، یعنی لوگ ان کو بتا دیتے بھلائی کی بات۔ لیکن ان کا حال یہ تھا کہ بات سننے کے بعد انہیں پھر جانا تھا، کیونکہ ان کا طریقہ یہ ہے کہ وہ منہ موڑ جاتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو ایمان والو، نستجیبوا کہا مانو، للہ اللہ تعالیٰ کا، وللرسول رسول کا، اذا دعاکم جب وہ تمہیں بلائے، لما یحییکم اس کے لیے جو تمہیں زندہ رکھے، وعلموا اور جان لو، ان اللہ یہ کہ اللہ تعالیٰ یحول حائل ہوتا ہے، بین المرء درمیان آدمی کے، و قلبی اور اس کے دل کے، وانہ الیہ تحشرون یہ کہ اسی کی طرف تم اکٹھے کیے جاؤ گے۔ یعنی بجائے منہ موڑنے کے تمہیں چاہیے اللہ رسول کا کہا مان لو، چونکہ اللہ رسول کا کہا ماننے میں تمہاری زندگی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو اللہ رسول کی اطاعت کریں ہم انہیں پاکیزہ زندگی دیں گے یہاں، اور آخرت میں ان کے لیے ہمیشگی کے گھر ہوں گے، ایسے باغات جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ تو اللہ تعالیٰ آدمی اور اس کے دل کے درمیان حائل ہوتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ وہ جو ہے نا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرا مقام دل ہے، جس دل میں اپنی جگہ پاتا ہوں وہاں ٹھہرتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ حائل ہوتا ہے آدمی اس کے دل کے درمیان، اور یہ کہ اس سے تم اکٹھے کیے جاؤ گے، یعنی اللہ رسول کا کہا مان لو تمہارا فائدہ ہے، اللہ تعالیٰ تمہارے دل میں آ کے ٹھہرے گا اور تم نے لوٹ کے اسی کی طرف جانا ہے۔ جن کے پیچھے لگ کے تم اللہ رسول کا انکار کرتے ہو انہیں تمہارے کام نہیں آنا، تو تم اللہ تعالیٰ کی بات مان لو۔ واتقوا اور ڈرو فتنۃ آزمائش سے، لا تصیبن الذین ظلموا جو نہیں پہنچے گی صرف ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا، منکم تم میں سے خاص خاص، یعنی جو ظلم کرنے والے ہیں ان کو نہیں صرف پہنچے گی، بلکہ جو ان کو منع نہیں کرتے ظلم سے وہ بھی سر پیٹ میں آ جائیں گے۔ تو ڈرو اس آزمائش سے جو نہیں پہنچے گی ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا تم میں سے خاص، وَاعْلَمُوا اور جان لو ان اللہ شدید العقاب یہ کہ اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے۔ وَاذْكُرُوا اذ انتم قلیل یاد کرو جب تم کم تھے، مستضعفون کمزور خیال کیے جاتے تھے، فی الارض زمین میں، تخافون تم ڈرتے تھے، یتخطفکم کہ اچک لیں گے تم کو ناس لوگ، فآواکم وأیدکم پس اس نے پناہ دی تم کو اور تمہیں مضبوط کیا، بنصری اپنی مدد کے ساتھ، ورزقکم اور تمہیں رزق دیا من الطیبات پاکیزہ چیزوں میں سے، لعلکم تشکرون تاکہ تم شکر ادا کرو۔ یہ جو آیت ہے یہ سورۃ قریش کو اگر ہم سامنے رکھنا ہے، لیلاف قریش لیلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، قریش کو مانوس کرنے کے لیے مانوس کیا ان کو سردی اور گرمی کے سفر سے۔ فَلْيَعْبُدْ رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ انہیں چاہیے کہ اس گھر کے رب کی عبادت کریں، الذی اطعمہم من جوع جنہوں نے انہیں بھوک میں کھانا کھلایا، وآمنہم من خوف اور خوف سے امن دلایا۔ تو یعنی تم کمزور خیال کیے جاتے تھے، تمہیں لگتا تھا کہ تمہیں اچک لیں گے، لیکن اللہ نے تمہیں پناہ دے کے اپنی مدد کی اور تمہیں پاکیزہ چیز میں رزق دیا تاکہ تم شکر ادا کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ اے لوگو ایمان والو نہ تم خیانت کرو اللہ کی و رسول اور رسول کی۔ اللہ رسول کی خیانت نہ کرنے سے یہ مراد بھی دیکھ لیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض ہم نے آسمان و زمین پر اپنی امانت پیش کی، فابینا پس انکار کر دیا یہ حملہ کو اسے اٹھائیں۔ تو انسان نے اٹھا لیا۔ اب جب انسان نے جب اس امانت کو اٹھا لیا ہے جو اللہ نے دی ہے ان کو، یعنی دین جو ہے قرآن مجید ہے، نبی ہیں، تو اللہ کہتا ہے اب تم اللہ رسول کی خیانت نہ کرو، وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ اور نہ تم خیانت کرو اپنی امانتوں میں، انتم تعلمون اور تم جانتے ہو۔ یعنی ایک امانت ہے اللہ نے جو دی بندوں کو، دوسرا یہ ہے کہ جو بندے ایک دوسرے کے ساتھ وعدے کرتے ہیں کہ ایک دوسرے کا اچھا سلوک کرنے کا، ایک دوسرے کی مدد کرنے کا۔ تو یہ جو تم آپس میں بھی وعدے کرتے ہو، اللہ کا وعدہ اور بندہ کا بندوں کے ساتھ، بندے کا اپنے نفس کے ساتھ، یعنی ایک بندے کا اللہ کے ساتھ ہے، ایک بندے کا اپنے ساتھ ہے اور ایک بندے کا بندوں کے ساتھ ہے۔ تو یہ سارے وعدے مانتے جو ہیں یہ تم پوری کرو۔ وعلموا اور یہ جان لو
انما والکم، یہ کہ تمہارے مال و اولادکم، تمہاری اولاد فتنہ آزمائش ہے، یعنی اللہ کی نعمت بھی ہے لیکن یہ آزمائش ہے کہ دیکھو تم اس نعمت کا کیسے استعمال کرتے ہو۔ اگر مال اللہ کی رضا کے استعمال کرو گے تو وہ باعث رحمت ہے اور وہ قیامت کے تمہارے کام بھی آئے گا، لیکن اپنی مرضی سے کرو گے۔ ایک لفظ، ایک ہے من چاہیے، ایک ہے اللہ چاہیے۔ یہ مجھے لفظ اتنا اچھا لگا، دو ہی لفظ ہیں اصل میں۔ وہ حدیث تو ذرا لمبی ہے نا، حدیث سے قدسی کہ بندے ایک تیری چاہت ہے، ایک میری چاہت ہے، لیکن یہاں صرف دو لفظ، من چاہیے اور اللہ چاہیے۔ زندگی تو گزارنی ہے، چاہے من چاہے گزارو چاہے اللہ چاہے، اور چونکہ اللہ نے پیدا کیا ہے، اللہ کے قانون کے مطابق گزاریں گے تو اپنا فائدہ ہے۔ جیسے یہاں ایک ادارے کے قانون کے پابند ہوتے ہیں، بچے تو ہوتے ہیں اسکول کے بند، لیکن ان کے والدین بھی ساتھ پابند ہوتے ہیں ان کے۔ تو اسی طرح جب ہم ایک چیز کے پابند ہو گئے ہیں کلمہ پڑھنے کے بعد، پھر ہمیں چاہیے کہ ہم اس میں اپنے آپ کو بند کر لیں اور جو آزمائش میں پورے اتر جائیں۔ سورۃ ملک کی پہلی آیت پڑھیں نا، اللہ دی خلق الموت والحیات کیوں لیبلوکم، آزمانا ہے اللہ نے، آزمائش کے لیے سارا کچھ رکھا ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ عِندَهُ اجر عظیم، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ کے پاس اجر عظیم ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو ایمان والو، ان تتقوا اللہ، اگر تم اللہ سے ڈرو گے، یجعل لکم فرقانا، تمہارے لیے حق اور باطل میں فرق کر دے گا، یعنی تمہاری ایک کسوٹی ہو جائے گی، تم پہچان لو گے کہ نیکی کیا ہے اور بدی کیا ہے۔ وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، اور تم سے تمہاری برائیاں دور کرے گا۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور بخش دے گا تم کو۔ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ العظیم، اللہ تعالیٰ بڑے فضل والے ہے۔ یعنی تقویٰ کے فائدے دیکھیں کہ کسوٹی آ جائے گی انسان کے پاس، نیکی اور بدی کا فرق کر لے گا اور تمہاری برائیاں دور کرے گا، تمہارے گناہ معاف کر دے گا۔ یعنی ہر چیز کے نا اتنے بڑے بڑے اللہ نے اجر رکھ دیے ہیں، اتنے نتائج رکھ دیے ہیں، صرف بات یہ ہے کہ اللہ رسول کی اطاعت کر دیں، اور اطاعت ہوگی تقویٰ کے ساتھ۔ جب تقویٰ نہیں ہوگا تو اطاعت بھی نہیں ہوگی۔ اور تقویٰ کا مین مقصد اللہ پر ایمان کے ساتھ آخرت پر ایمان، کہ اللہ نے ہمیں پیدا کیا، میرے اپنے اختیار میں نہیں تھا دنیا میں آنا، نہ جانا میرے اپنے اختیار میں ہے، اور کس کی طرف جانا ہے وہ بھی میرے اختیار نہیں ہے۔ اللہ نے کہہ دیا میں نہیں پیدا کیا، میری طرف لوٹ کر آؤ گے، مٹی سے پیدا کیا، اس میں تمہیں دوبارہ اٹھائیں گے، اسے تمہیں اٹھائیں گے، اور یہ ہم پر آسان ہے۔ تو یہ لوٹ کے ہم نے اللہ کی طرف ہی جانا ہے، اور اللہ تعالیٰ بڑے ہی فضل والا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ اس لیے دو جگہ پیچھے آیا، وَيَحْذِرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَ، اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے آپ سے ڈراتا ہے کہ دیکھو تم نے میرے سامنے آنا ہے، میں تو دنیا میں تمہیں سارا کچھ بتا رہا ہوں، تمہاری ہدایت کے لیے انبیاء بھی بھیجے، کتابیں بھی بھیجی ہیں، تو اب تمہیں چاہیے کہ اس کے ذریعے تم میرے تک پہنچ جاؤ اور اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو۔ وَيَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا، جب مکر کر رہے تھے آپ کے لیے لوگ کفر، جنہوں نے کفر کیا، لِيُثْبِتُوكَ، کہ تجھے قیدی بنا لیں، اور يَقْتُلُوكَ، یا تجھے قتل کریں، اور يُخْرِجُوكَ، یا تجھے نکال دیں۔ وَيَمْكُرُونَ، اور وہ مکر کر رہے تھے، وَيَمْكُرُ اللَّهُ، اللہ تعالیٰ تدبیر کر رہے تھے، وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اللہ تعالیٰ بہتر تدبیر کرنے والا ہے۔ جب انہوں نے دیکھا نا قریش مکہ نے کہ اسلام تو پھیل رہا ہے، مضبوط ہو رہا ہے، تو انہوں نے کہا اب کیا کریں، کوئی تو طریقہ ہونا چاہیے کہ نعوذ باللہ جس کے ذریعے اسلام پھیل رہا ہے اس کا کلا کرما کر دیں، وہ نہ رہے بانس نہ بجے گی بانسری۔ تو آپس میں اکٹھے ہوئے بڑے بڑے سردار، تو مشورہ کیا کہ ایسے کرتے ہیں، ان کو قیدی کر دیتے ہیں، کہ اگر قیدی بنائیں گے تو لوگ اٹھ جائیں گے جو ان کے جان نثار ہیں کہ ان کو رہائی کرو، اور اگر قتل کا ہے تو پھر ہم کیا کریں گے، خون بہا کیسے ادا کریں گے، اور تیسرا یہ کہ اگر نکال دیں گے پھر بھی لوگ ان کو لے آئیں گے، یا لوگ ان کے پیچھے چلے جائیں گے، یا لوگ ان کو لے کے آ جائیں گے، یعنی ایک فتنہ کھڑا ہو جائے گا اگر ہم یہ تینوں باتیں کریں گے۔ آخر کار طے پایا کہ ہم قتل کر دیتے ہیں، اور ایک نہیں شامل ہو گئے نا، بہت سے قبیلوں کے سردار اکٹھے ہو جائیں تو کس کس سے خون بہا لیں گے، یہ سوچ کے وہ قتل کے لیے اکٹھے ہو گئے گھر کے باہر۔ جو آپ کو پتہ ہے سارا واقعہ کہ باہر کھڑے ہیں لوگ، رات کو آ کے کھڑے ہو کے صبح نکلیں گے، ان کا کام تمام کر دیں گے، لیکن نتیجہ یہ ہوا کہ آپ نے باہر نکلتے مٹی پھینکی اور ان کی آنکھوں میں گئی، اور انہیں پتہ ہی نہیں چلا، آپ ان کے سامنے نکل کے چلے گئے، اور جب کافی دیر کے بعد وہ دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر ہی نہیں آ رہے، تو انہوں نے پھر کہا کہ اندر چلے گئے کہ اندر جا کے دیکھتے ہیں، تو حضرت علی بستر پہ لیٹے ہوئے ہیں، کیونکہ دیکھیں دشمن باہر کھڑا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ ہے، ایمان کا نا اپنی ایمان تو میں خیانت کرو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کر کے دکھایا سارا کچھ، دشمن باہر کھڑا ہے، وہ دشمن جن کی ایمانتیں آپ کے پاس تھیں، اور وہ قتل کرنے کے ارادے سے کریں، اور آپ حضرت علی کو کہہ رہے ہیں کہ یہ ایمانتیں ہیں لوگوں کی، یہ لیٹ جاؤ یہاں پہ میری بستر پہ، اور صبح لٹا کے واپس آ جائیں۔ اب وہ اندر گئے تو حضرت علی کو دیکھا، کہا وہ کہاں گئے، انہوں نے کچھ نہیں کہا، ابھی یہاں تھے۔ حضرت علی نے کہا ابھی تو یہاں تھے، اب تو انہیں تو پتہ تھا نا چلے گئے، انہوں نے کہا ابھی تو یہاں تھے، یہ بھی نہیں کہا مجھے نہیں پتہ، ابھی تو یہاں تھے۔ اس طرح کا اسے توریہ کہتے ہیں نا، کہ ایسا اس طرح بات کریں کہ وہ لپٹی ہوئی بات، لیکن حق کو بچانے کے لیے، حق کو بچانے کے لیے، حق کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے نہیں ہے، وہ پھر غلط ہو جاتا ہے، وہ گناہ ہے۔
ہاں ہاں ہاں، تو اللہ نے ہاں ہر موقع پہ ناکام ہوئے ہیں، ہر موقع پہ ناکام ہوئے، پھر بھی یعنی سردار تھے، سردار سوچتے کہ ہم نے تو اتنا پلان کیا تھا، ہمارے ہاتھوں سے نکل گئے، ہم یہاں کھڑے ہیں ہمارے ہاتھوں سے نکل گئے، نہ بھی مٹی پھینکتے، اللہ نے ایسا، اللہ نے خود ہی کچھ نہ کچھ کر ہی دینا تھا انتظام، تو انہیں نکال لیں، حضرت عیسیٰ کو اللہ نے اوپر اٹھا لیا، اور پھر بھی وہ کہتے ہیں ہم نے سلیب دے دی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی تدبیر جو ہے نا بڑی زبردست ہے۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آیاتنا، جب تلاوت کی جاتی ہے ان پر ہمارے حکام کی، قالوا تو وہ کہتے ہیں قد سمعنا، تحقیق ہم نے سن لیا، لو نشاء اگر ہم چاہیں لقلنا مثل ھذا، ہم بھی اس جیسی بات کہہ لیں، ان ھذا الا اساطیر الاولین، نہیں ہے یہ مگر کہانیاں پہلوں کی۔ اکثر جب عذاب کے واقعات پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں یہ قوم عاد کا واقعہ، یہ قوم سمود کا ہے، ہمارا تو نہیں ہے یہ۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ جب دیکھتے ہیں نا اس طرح کی وہی باتیں پہلے بھی سنتے آ رہے ہیں تو کہتے ہیں یہ تو مشکل نہیں ہے، ہم بھی ایسی بات کہہ لیں گے، لیکن جب کہتا ہے کہ جیسی ایک ہی آیت لا کے دکھا دو، وہ چیلنج قیامت تک موجود ہے لیکن اس کے مقابلے میں نہیں لا سکے، تو یہاں کہتے ہیں ہم بھی ایسا کہہ لیں، اور سن کے کہتے ہیں تو پہلوں کی کہانیاں نہیں، پہلے سے سنتے آ رہے ہیں۔ پھر آگے سے اور ہٹ درمی دیکھیں، وَإِذْ قَالُوا، جب انہوں نے کہا اللہم اللہ تعالیٰ، ان کانا ھذا ھو الحق، اگر یہ تو حق ہے من ربی کا، تیرے رب کی طرف سے، فامطر علینا حجارۃ من السماء، تو بارش کر دے ہم پر پتھروں کی آسمان سے۔ حالانکہ ان کے سامنے اس قرآن پاک میں پہلی قوموں کے حالات بیان کر دیے گئے، سب انہیں بتا دیا گیا، یعنی پھر بھی اللہ پہ انہیں یقین نہیں ہے، ساری باتیں دیکھ کے بھی کہ ہمارے ہاتھوں سے بچ کے نکل گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اب کہا وہ تو ہم ناکام ہو گئے، اب اللہ تعالیٰ اگر سچ ہے نا، قرآن بھی باقی سچ ہے یا نبی سچا ہے تو پھر ہم پر پتھروں کی بارش کر دے۔ اب اتنا بے عذاب علیم، یا لیا دردناک عذاب، اور اللہ تعالیٰ کتنے درد سے کہتے ہیں کہ ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ بلائی کی بجائے برائی کیوں مانگ لیتے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے دے، ہمیں کہنا ماننے کی توفیق دے دے، اپنا فرما بردار بن، نہیں، نبی سے کہتے ہیں لے عذاب، ہم نہیں ڈرتے، یعنی موت پہ تو یقین ہے، موت سب کو دیکھتے ہیں مر رہے ہیں، جو آج جا رہے ہیں، کہتے ہیں پھر ہم دوبارہ نہیں اٹھیں گے، بس مٹی میں مل کے مٹی ہو گئے، بات ختم ہو جائے، یہی ساری بات ہے کہ یہ دوبارہ اٹھنے پہ یقین نہیں ہے، اسی بات سے آ کے وہ نبیوں کی نفی کرتے ہیں، اور جو حق کی طرف بلاتے ہیں بھی کہتے ہیں ہمیشہ دکیاں اسی باتیں کرتے ہو، رہنے دو، آئے گی جب قیامت، دیکھیے کوئی نہیں آنی قیامت کی بات، یعنی آرام سے کوئی نہیں آنی قیامت، وہ بھی یہی کہا کرتے تھے۔ تو یہاں تو انہوں نے کہا اللہ یہ حق ہے تو ہم پر بارش کر دے، استغفر اللہ۔ آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وما کان اللہ، نہیں اللہ تعالیٰ یہ عذابہم کے عذاب دیں ان کو، وانت فیہم اور آپ ان میں ہوں، وما کان اللہ، نہیں اللہ تعالیٰ معذبہم ان کو عذاب دینے والے، ہم یستغفرون، اس حال میں کہ بخشش مانگتے ہیں، یعنی وہ کہتے تھے نا عذاب لیا بارش برسا دے، تو کہا جب تک آپ ان میں موجود ہیں اللہ تعالیٰ انہیں عذاب نہیں دے گا۔ ہر نبی کو جب اس کی قوم پہ عذاب آیا نافرمان لوگوں پہ، تو اللہ نے نبی کو کہا اپنے ایمان والوں کو لے کے وہاں سے نکل جاؤ، اپنے واقعے پڑھ لیے ہیں، وہ ان کو لے کے وہاں سے نکل جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ خود ہی انہیں حکم دیتے ہیں کہ وہاں سے چلے جاؤ، تو جب تک آپ ان میں ہوں گے اللہ تعالیٰ انہیں عذاب نہیں دے گا، نہ ہی اللہ تعالیٰ اس وقت تک عذاب دے جب تک بخشش مانگنے والے موجود ہیں، ایک بھی بخشش مانگنے والا جب تک باقی ہے قیامت نہیں آئے گی، ایک بھی اگر بندہ ہے بخشش مانگنے والا، اور آپ ان میں ہوں، اب یہاں وہ اعتراض کرتے ہیں اب کہ اب تو آپ ہم میں ہیں نہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک ہمارے درمیان موجود ہیں، لیکن اس طرح کا نہیں جس طرح لوگ کہتے ہیں موجود ہیں، غیب کا علم رکھتے ہیں، انہیں پتہ ہے وہ آگے ہیں، وہ آ کہاں سے گئے ہیں، ان کی تو زندگی ہمارے سامنے ہمیشہ کے لیے نمونہ ہے، ہر میدان میں نمونہ ہے، وہ آج تو نہیں آئے، وہ تو 14 سال پہلے سے آ چکے ہیں، انہوں نے اپنا نمونہ سارا زندگی کا ہمارے سامنے رکھ دیا ہے، تو اب جب تک وہ ہم میں ہیں، مراد کیا، جب تک قرآن و حدیث پر عمل ہوتا رہے گا اللہ تعالیٰ عذاب نہیں دے گا، یہ مراد ہے کہ جب تک آپ ان میں ہوں گے اللہ تعالیٰ عذاب نہیں دے گا، اور جب تک وہ بخشش مانگتے ہیں، وہی بات آ گئی، جب تک انہیں اپنے گناہوں کا احساس ہوگا اللہ سے بخشش مانگیں گے اور قرآن و حدیث کے مطابق عمل کرتے رہیں گے تو اللہ تعالیٰ انہیں عذاب نہیں دے گا۔ وَمَا لَهُمْ، اور کیا ہو گیا ان کو، یعنی قریش مکہ کو اب کہا جا رہا ہے اللہ یعذبہم اللہ، کہ نہ عذاب دے ان کو اللہ تعالیٰ، وَهُمْ یصدون عن المسجد الحرام، حالانکہ وہ مسجد حرام سے بھی روکتے ہیں، وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاءَهُ، نہیں ہیں وہ اس کے دوست، ان اولیاء نہیں ہیں اس کے دوست الا المتقون، مگر پرہیزگار، وہ کہتے تھے نا نحن ابناء اللہ وحباہ، ہم اس کے بیٹے اور اس کے محبوب ہیں، تو کہا اس کے دوست یہ کافر لوگ نہیں ہیں جو مسجد حرام سے روکتے ہیں، اللہ کے دوست تو متقی لوگ ہیں، ولکن اکثرهم لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ وما کان صلاتهم عند البیت، نہیں تھی ان کی نماز خانہ کعبہ کے پاس، الا مقام التصدیہ، مگر تالیاں اور سیٹیاں بجانا، فذوقوا العذاب، پس چکھو عذاب، بما کنتم تکفرون، اس وجہ سے جو تم انکار کرتے تھے، یعنی بجائے اس کے کہ نماز کی آواز پہ جب اللہ کہتا تھا یا الصلاۃ،
تو وہ اس میں سیٹیاں تالیاں بجاتے تھے تاکہ مسلمانوں کو بھی اس سے غافل کر دیں، نماز سے غافل کرنے کے لیے سیٹیاں تالیاں بجا کے مذاق اڑاتے تھے۔ ایک جگہ آتا ہے کہ وہ جب قرآن مجید پڑھا جاتا ہے تو کہتے ہیں لا تسمعوا ھذا القرآن والغوا فیہ، تم یہ قرآن نہ سنو، اس میں بیہودہ بولو، یعنی کچھ ایسی باتیں کرو کہ لوگ قرآن سے توجہ اٹھا کے ادھر آ جائیں، جیسے نضر بن حارث نے کیا تھا کہ دیکھا کہ لوگ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں بیٹھتے تو متوجہ ہو رہے ہیں، تو اس نے بھی نا گانے والیاں بلا لیں اس کے مقابلے میں، پہلے گانے والی مغنیاں بلائیں، جب دیکھا کہ گانے والیوں نے کوئی اثر نہیں کیا، پھر اس نے رقاصائیں بلائیں رقص کرنے والیوں کو، تب بھی اثر نہیں ہوا۔ پھر اس نے کہا کہ اصل میں اس میں نا پہلے قوموں کے قصے ہیں، تو اس نے بادشاہوں کے قصے لا لا کے سنانے شروع کر دی کہ شاید قوم ادھر آ جائے گی، لیکن جو ایک دفعہ قرآن مجید کو سن لیتے ہیں نا وہ پھر وہاں سے نکلتا نہیں۔ کافر بھی چوری چھپے رات کو آ کے سنا کرتے تھے خانہ کعبہ کے گرد ہو کے جو لوگ وہاں تلاوت کرتے تھے، لیکن آپس میں کہتے تھے کسی کو پتہ نہ چلے، کیونکہ سرے عام تو انکار کر رہے تھے۔ اندر فطرت انسان کی نیک ہے نا، اس کی طرف رجوع تو کرتا ہی ہے انسان، وہ الگ بات ہے کہ اپنی فطرت کو دبا کے انکار کر دیں۔ تو جب یہ کہتے تھے کہ قرآن نہ سنو، اس میں بیہودہ کو شور مچاؤ، جب قرآن پڑھا جائے شور مچایا کرو، وہاں غلو کا لفظ ہے شور مچانے کے معنی میں، یہاں سیٹیاں اور تالیاں بجانا مراد یہ ہے کہ مطلب اتنا شور کرو کہ نماز کی آواز دب جائے۔ اور یہ میں نے آپ کو کئی دفعہ بتایا کہ جب جمعے کی چھٹی شروع ہوئی تھی، جمعے کی شادیاں ہوتی تھیں، جمعے کی نماز ہو رہی ہوتی تھی اور بارات جا رہی ہوتی تھی اور وہ باجے بج رہے ہیں، بینڈ بج رہے ہیں، کوئی پرواہ نہیں کہ جمعہ ہو رہا ہے۔ تو یہ شروع سے اب کی بات نہیں ہے، یہ ساری چیزیں چلی آ رہی ہیں، خیر اور شر اسی دن سے ہے جب شیطان نے سجدے سے انکار کیا تھا اور حضرت آدم کو اپنا دشمن سمجھانے لگا۔ اللہ نے کہا کہ شیطان تمہارا دشمن ہے، وہ کہتا تھا آدم میرا دشمن ہے جسے مجھے یہاں سے نکلوایا ہے، دشمنی تو اس نے خود لی تھی، تو الٹا کہہ دیا کہ وہ میرا دشمن ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں چکھو ذات جو تم انکار کرتے تھے، ان الذین بے شک وہ لوگ کفروا جنہوں نے کفر کیا، یونفقون وہ خرچ کرتے ہیں والم اپنے مال لیصدوا عن سبیل اللہ تاکہ وہ روکیں اللہ کے راستے سے۔ سورۃ منافقون میں آتا ہے کہ منافق کہتے ہیں کہ دیکھو جو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہیں نا ان پہ خرچ نہ کرنا جب تک ان سے الگ نہ ہو جائیں، یعنی ان کو یہ لگتا تھا بیٹا ان کا بچہ کوئی نہیں اور چند لوگ پہ ایمان لائے ہیں، دولت ان کے پاس ہے نہیں، تو یہ دین نے آگے نہیں چلنا، تو اس سے کہتے تھے کہ تم ان پہ خرچ نہ کرو، تمہارا خرچ کیا بیکار جائے گا، اور اسلام کے خلاف بہت خرچ کرتے تھے۔ جب فتح ہو گئی پھر انہیں اپنے خرچ پہ بڑا ہی افسوس ہوا کہ ہمارا تو خرچ سارا ضائع چلا گیا، اللہ نے تو اسلام کو فتح دے دی، ہم نے خرچ کیا تھا اس کی مخالفت میں، وہ ہمارا سارا ضائع ہو گیا۔ تو کہتے تھے کہ وہ اپنے مال خرچ کرتے ہیں تاکہ اللہ کے راستے سے روکیں، فَسَيُنْفِقُونَهَا پس ان قریب وہ اسے خرچ کریں گے، ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً پھر انہیں اس پر حسرت ہوگی، پھر انہیں پتہ چلے گا ہمارا خرچ کیا سارا ہی برباد ہو گیا، جیسے باغ والے کا جب باغ تباہ ہو گیا، باغ میں داخل ہوتے ہوئے کہتا ہے یہ کبھی تباہ نہیں ہوگا، میں اگر اللہ کی طرف لوٹایا گیا مجھے اللہ اس سے بہتر دے گا، تو صبح اٹھا تو باغ چھتوں پہ گرا ہوا تھا، پھر اپنے ہاتھ ملتا ہوا افسوس سے کہ ہاں یہ کیا ہو گیا، کاش کہ میں نے رب کے ساتھ شریک نہ ٹھہرایا ہوتا، میں نے جو خرچ کیا سارا ہی ضائع ہو گیا۔ تو اسی طرح ان کا بھی سارا خرچ جب ضائع ہو جائے گا نا، ثم یغلبون پھر ان پر غلبہ پا لیا جائے گا، یعنی جب وہ مغلوب ہو گئے تو سارا خرچ کیا ضائع ہو گیا نا۔ والذین کفروا وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا الی جہنم جہنم کی طرف یحشرون وہ اکٹھے کیے جائیں گے، لیمیز اللہ الخبیث تاکہ الگ کر دے اللہ تعالیٰ ناپاک کو من الطیب پاک سے، ویجعل الخبیث اور کر دے ناپاک کو بعض علی بعض ایک دوسرے کے اوپر، فیرکمہ جمیعا پس وہ ان کو ڈھیر کر دے سب کو، فیجعلہ پس ڈال دے ان کو فی جہنم جہنم میں، اولئک هم الخاسرون ایسے لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ اسی کے شاید پیچھے ہم نے پڑھا کسی سبق میں کل پڑھا تو ہے کہ ناپاکی کی کثرت اگر بہت زیادہ ہو جائے تو ہمیں اچھی نہ لگنے لگے، تو یہی بات ہے، یہ ہم برائیوں میں اصل میں اس لیے آگے کود جاتے ہیں کہ نیک ہمیشہ کم رہیں، ہمیشہ نبی پر ایمان لانے والے کم لوگ رہیں، قلیلا من عبادی الشکور، میرے بہت کم بندے شکر گزار ہیں۔ کوئی بندے کو دعا کرتے ہوئے دیکھا نا، یا اللہ مجھے کم بندوں میں شامل کر لے، یا اللہ کم بندوں میں شامل کر لے، کس نے دعا سے نہیں کہا یہ کیا تو کہہ رہا ہے کم بندوں میں شامل کر، کہا پارا نہیں قلیل من عبادی الشکور، کم بندے شکر گزار ہیں، تو میں کہتا ہوں کم میں مجھے شامل کر لے، یعنی شکر گزار بندوں میں شامل کر لے۔ تو یہ لوگ جو ہے نا شکر ادا نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ حالانکہ یہ ساری چیزیں دنیا میں دکھا دیتا ہے کہ ناپاک اور پاک کو الگ کر دیا اللہ نے، پہلے دن سے امر بالمعروف نہیں عن المنکر، پتہ ہے معروف کو ہر کوئی جانتا ہے، چور بھی جانتا ہے چوری غلط ہے، جھوٹ بولنے والا بھی جانتا ہے جھوٹ غلط ہے، رشوت لینے والے کو پتہ ہے رشوت غلط ہے، لیکن پھر بھی لیے جا رہے ہیں، یعنی فطرت نیکی کو پہچانتی ہے اور برائی کو برا سمجھتی ہے۔ اولئک هم الخاسرون ایسے لوگوں نقصان اٹھانے والے ہیں۔ قل للذین کفروا کہہ دو ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا ہے،
ان ینتہو اگر وہ باز آ گئے یغفر لہم انہیں بخش دیا جائے گا. یعنی زمین و آسمان جتنے گناہ بھی کر لے لیکن شرک نہیں کیا ہوا تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے جس کے لیے چاہیں گے. تو کہا اگر وہ توبہ کر لیں تو اللہ تعالیٰ انہیں معاف کر دے گا. ما کا سلف جو پہلے ہو چکا. وہیں یعودو اگر وہ دوبارہ کریں گے یعنی ہدایت آنے کے بعد بھی باز نہیں آئیں گے فقط مزد سنت الاولین تو گزر چکا ہے طریقہ پہلوں کا. یعنی جو اپنے کفر پر اڑے رہے انہوں نے اپنا عذاب چکھ لیا. وقاتلہم ان سے لڑتے رہو حتی لا تکون فتنہ تو حتیٰ کہ نہ رہے کوئی فتنہ. یہاں فتنہ سے مراد ہے شرک کہ جب تک شرک ختم نہ ہو جائے تم لڑتے رہو. یکون الدین کلہ للہ اور دین سارے کا سارا اللہ کے لیے ہو جائے یعنی سارے توحید پرست ہو جائیں شرک سے چھوڑ کر. فَإِنْ انْتَهُوا اگر وہ باز آ جائیں فَإِنَّ اللَّهَ پس بے شک اللہ تعالیٰ بما یعملون اس کو جو وہ کرتے ہیں بصیر دیکھنے والا ہے. وَإِنْ تَوَلَّوْا اور اگر وہ پھر جائیں فَاعْلَمُوا پس جان لو أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ یہ کہ اللہ تعالیٰ تمہارا مولا ہے. نعم المولا و نعم النصیر کتنا اچھا مولا کتنا اچھا مددگار ہے. ہر نبی نے یہ پڑھا حسبنا اللہ و نعم الوکیل حسبنا اللہ و نعم الوکیل کیونکہ ان کا یہ تھا ایسا عقیدہ کہ یہ مضبوط عقیدہ تھا. اللہ نے ان کی مدد بھی کی. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارا بھی مولا اور مددگار بن جائے لیکن اس کے لیے ہمیں تھوڑی سی محنت اور کوشش کرنی ہوگی. اب 14واں پارہ دیکھیں سورۃ نحل ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. 114 آیات ہو گئی ہیں. 14واں پارہ سورۃ نحل اور 115 یعنی 115 ہم نے پڑھنی ہے. انما حرم علیکم بے شک حرام کیا تم پر میتۃ مردار و دم اور خون و لحم الخنزیر اور گوشت خنزیر کا وما اہل اور جو پکارا جائے غیر اللہ سوائے اللہ تعالیٰ کے اس کے ساتھ. ہلا کا بعض مطلب ذبح بھی کیا جائے. وہ ایسے کرتے جب ذبح کرتے تھے جانور تو اپنے بتوں کا نام لیتے تھے اس پہ. تو ویسے بھی اور چیزوں پہ بھی جس پہ کسی اور کے نام کے نظر نیاز مانی جائے اور بعد میں کہتے ہیں جی ہم نے اس پہ نا وہ سورۃ فاتحہ اور درود شریف اور چاروں کل پڑھ کے ہم نے دم کر دیا تو یہ پھر اب ٹھیک ہو گیا. یعنی تو جس کے نام پہ کیا گیا اللہ تعالیٰ دلوں کے حال جانتا ہے. تو نظر جو بھی ماننی ہے اللہ کے لیے نظر مانے. اللہ تعالیٰ جان رہا ہوتا ہے تمہاری نیتوں کو. اب دیکھو نا 12 ربیع الاول پہ پکا کے کس لیے پکاتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہتے ہیں اللہ کے نام پہ. محرم پہ پکاتے ہیں 9ویں 10ویں جو کہتے ہیں جی اللہ کے لیے. اگر اللہ کے لیے کر رہے ہو تو کسی دن کو مخصوص کر کے کیوں کر رہے ہو؟ کسی ذات کو مخصوص کر کے کیوں کر رہے ہو؟ 9ویں 10ویں محرم سیدھی سی بات ہے امام حسین کے نام پہ کر رہے ہیں. 12 ربیع الاول نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کر رہے ہیں. 11ویں عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے لیے کر رہے ہیں. یعنی کرتے ایسے ہیں. پھر کہتے ہیں ہم نے تو اس پہ قرآن پڑھے آئے تھے اور کرتے یہی ہیں. دعا مانگتے تو سارا کچھ پڑھتے ہیں کل بھی سارا کچھ پڑھتے ہیں. تو کہتے ہیں اب اس کے پڑھنے سے حلال ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ نیتوں کو جانتا ہے تم نے نظر کون سی مانی ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ اس دن کہیں گے قیامت کے سارے اپنے معبودوں کی طرف چلے جاؤ. حشر کے میدان کہنے سارے اپنے معبودوں کی طرف چلے جاؤ. تو ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے تو جھٹلا نہیں سکے گے نا. جو کسی پیروں کو مانتے تھے ان کے پیچھے چلے جائیں گے. جو بتوں کو کرتے تھے وہ بتوں کے پاس ہوں گے. اس طرح سارے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لے جائے گا. اس کا نقشہ اللہ نے یوں کھینچا ہے فما للذین کفروا کافروں کو کیا ہو گیا ہے مہطعین دوڑے آ رہے ہیں آپ کی طرف اور ان سے ہر کوئی امید رکھتا ہے جنت میں داخل ہو جائے گا. کہا نہیں ایسا ہو ہی نہیں سکتا. ہم نے ان کا خاندان بنایا تھا ان کو مضبوط کیا تھا انہیں زندگی دی تھی عمر دی تھی اس میں وہ حاصل کر لیتے نصیحت. وہاں تو وہ آپ کو آپ کی طرف آنے سے روکتے تھے. اب یہ خود آپ کی طرف آگے آ رہے ہیں. انہیں پتہ ہے آج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سوا کوئی آئی نہیں جو سفارش کرے. اس دن کا فما للذین کفروا مہطعین علیہ کی بالا کا کہ کیا ہو گیا کافروں کا آپ کے دورے آ رہے ہیں. شمالی ایزین دائیں اور بائیں سے ٹولیوں میں تقسیم ہو کر یتم کل امر کیا ہر میں ان میں سے امید رکھتے ہیں یدخل جنت کے جنت میں داخل ہو جائے گا. تو یہاں مانتے نہیں اس بات کو کہ قیامت آئے گی کچھ. اللہ نے یہاں کا وہاں کے سارے نقشے کھینچ دیے ہیں. اور ظاہر ہے اللہ کے بارے میں تو کسی کو اختلاف نہیں ہے. حدیث میں تو کہتے ہیں یہ حدیث جھوٹی ہے یہ ضعیف ہے یہ فلاں ہے یہ بعد میں آئی ہے. قرآن مجید تو ایک ہی ہے اور وہاں سے لے کے اب تک جہاں جہاں نسخے اٹھا کے لے لو ایک ہی قرآن ہے کوئی تبدیلی نہیں. حدیث کے الفاظ فرق اس لیے ہیں
کہ ایک صحابی نے جب حدیث سنی اس نے وہی الفاظ سنا دی ہے، اسی مفہوم کی حدیث کسی اور موقع پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی، وہ الفاظ ذرا فرق وہ کر دیے۔ اسے صحابی جب حدیث بیان کرتے ہیں کہتے ہیں خیال ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا تھا یا شاید یہ الفاظ استعمال کیے تھے، یعنی اتنی احتیاط ہے حدیث اکٹھی کرنے میں کہ انہیں تھوڑا سا اگر شبہ ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول نے یہ کہا تھا یا شاید یہ کہا تھا، معنی ایک ہی ہوتا ہے، الفاظ تھوڑے سے فرق ہوتے ہیں تو فرق الفاظ بھی بیان کرتے ہیں ساتھ اس میں، تو اتنا وہ فرق کرتے ہیں۔ لیکن یہ جو ہیں اللہ تعالیٰ کے سوا جو نام کاٹتے ہیں جن کو مانتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ بھی ان کے لیے ساری چیزیں حرام کر دی گئی ہیں۔ فمن استرا، پس جو مجبور ہو جائے، غیر باغ، نہ سرکش ہو، ولا عادن، اور نہ زیادتی کرنے والا، فإن اللہ، بس بے شک اللہ تعالیٰ غفور الرحیم، بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ پیچھے بھی آپ نے پڑھا کہ جو سینہ جو کسی کو مجبور کیا گیا اس کا دل اطمینان ہے کفر کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، لیکن اسے کفر کے مجبور کیا گیا اللہ سے معاف کر دے گا، لیکن جو اپنا سینہ اسلام کے لیے کھول دے گا اس پر اللہ کا غضب ہے۔ یہاں بھی وہی بیان کیا گیا جو مجبور ہو جائے لیکن سرکش نہ ہو، یعنی دیدہ دلیری سے گناہ نہ کرے، میں کر لیتا ہوں گناہ دیکھتا ہوں کیا ہوگا، تو یہ غلط بات ہے۔ اللہ تعالیٰ کا جو مجبور ہو جائے، سرکش نہ ہو، نہ زیادتی کرنے والا، تو اللہ تعالیٰ پھر اسے بخش دے گا اور معاف بھی کر دے گا۔ ولا تقولوا، اور نہ تم کہو، لما تصف السنتکم، اس کو جو بیان کرتی ہیں تمہاری زبانیں، کذبہ جھوٹ، ھذا حلال، یہ حلال ہے، وھذا حرام، اور یہ حرام ہے، لتفتروا علی اللہ الکذب، تاکہ تم باندھو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ، ان الذین یفترون، بے شک وہ لوگ جو باندھتے ہیں اللہ تعالیٰ پر کذبہ جھوٹ، لا یفلحون، نہیں وہ کامیاب ہوں گے، یعنی خاص طور پہ وہ جو اللہ کی نافرمانیاں کرتے تھے نا اور اپنے باوجات کی چیزوں کو حلال حرام کہتے تھے، تو وہ اللہ پہ جھوٹ کہتے ہیں اور یہ کبھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ یعنی مراد یہ ہے کہ جو زبانی تمہاری زبانیں بیان کرتی ہیں نا حلال اور حرام ہے، تو تمہیں اختیار نہیں ہے۔ ایک حدیث ہے کہ ان الحلال بین و حرام بین، حلال نہیں، ان الحلال بین، حلال بھی واضح ہے، و حرام بین، حرام بھی واضح ہے، بینہما امور متشابہات، ان دونوں کے درمیان شبے والی ہیں۔ جو شبے والی چیز سے بچ گیا اس نے اپنا دین بچا لیا، جو شبے میں پڑ گیا اس نے اپنا دین تباہ کر لیا۔ تو یعنی حلال حرام جو ہے یہ اللہ کو اختیار ہے، تمہارے کہنے سے نہیں ہے۔ جیسے یہودی سے پوچھا تھا نا، یہودی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا جب ایمان لے آیا، کہا یا رسول اللہ ہم اللہ کے سوا کسی کو رب تو نہیں مانتے، کہا تم یہ بتاؤ تمہارے عالم جس چیز کو حلال کہتے تم حلال نہیں کہتے، جس کو حرام کہتے حرام نہیں کہتے، ہاں یہ تو ہم کرتے ہیں، تو کہا یہی تو شرک ہے کہ حلال حرام کا اختیار تو اللہ کے پاس ہے، تمہارے عالموں کے پاس تو نہیں ہے، تو یہ شرک ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھتے وہ کبھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ متاع قلیل، فائدہ معمولی ہے، یعنی مراد ہے کہ دنیا کی زندگی تھوڑی ہے جو تم فائدہ اٹھا رہے ہو، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ان کے لیے عذاب ہے دردناک۔ ظاہری طور پہ ہر دور میں دیکھ لیں کہ کافر دندناتے پھرتے، کافر مسلمان پہ غالب نظر آتے ہیں، مسلمان کمزور نظر آتے ہیں، لیکن آخر کار نتیجہ مسلمانوں کا ہوتا ہے کامیابی کا، کیونکہ اللہ نے وعدہ کیا ہے کتب اللہ انا ورسولی، اللہ نے لکھ دیا کہ میں میرے رسول لاغلبن انا ورسولی، ہم ضرور غالب آئیں گے، اور یہ بھی کہا والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، اللہ نے بھیجا اپنا رسول ہدایت و دین حق کے ساتھ، لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ اسے تمام ادیان پر غالب کر دے، تو دین اسلام نے انشاءاللہ غالب آ کے ہی رہنا ہے۔ وعلی الذین، اور ان لوگوں پر ہادو جو یہودی ہوئے، حرمنا ہم نے حرام کیا، ما قصصنا جو ہم نے بیان کیا،
علیکہ آپ پر، من قبل پہلے ہی، وما ظلمناہم اور نہیں ہم نے ظلم کیا ان پر، لیکن کانوا انفسہم یظلمون اور لیکن وہ تھے اپنی جانوں پر ظلم کرتے۔ مجھے یہ بتا دیں کہ دن تو آپ کے پاس 8 ہیں، اب دیکھنا یہ ہے کہ آپ کتنا کہ یاد کر سکیں گی، پورا کر لیں گی تو 8 دن ہیں، ایک دن نہیں ہے، 8 دن ہیں انشاءاللہ اور یہ برابر ہے، اتنا آگے ہے لکھا ہوا، کر لیں گے انشاءاللہ۔ کریں انشاءاللہ ہو جائے گا۔ ثم ان ربک کا، پھر بے شک آپ کا رب، حج والے دن بھی بیٹھ کے یاد کیجئے نا، پھر بے شک آپ کا رب، للذین ان لوگوں کے لیے، عملوا سوءا جنہوں نے عمل کیے برے، بجہالت نہ جانتے ہوئے، یہ شرط دیکھ لیں، نہ جانتے ہوئے، یہ الفاظ ذہن میں رکھنے ہیں۔ ثم تابوا، پھر توبہ کی، من بعد ذالک، بعد اس کے، واصلح اور اصلاح کی، ان ربک من بعدہ لغفور رحیم، بے شک آپ کا رب اس کے بعد البتہ بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ اب یہ وہ ہے کہ نہ جانتے ہوئے برائی کرنے کا، کلو بنی آدم خطاؤن، سب بنی آدم خطا کار ہیں، خیر الخطاؤن توابون، بہترین خطا کار توبہ کرنے والے۔ اور اللہ تعالیٰ کو توبہ اتنی پسند ہے کہ یہاں اللہ نے کہا نا، نہ جانتے ہو برائی کر کے اصلاح کر لیتے ہیں تو آپ کا بخشنا رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ سے اتنا خوش ہوتا ہے، کیا مثال ہے بھلا، کہ جیسے ایک آدمی اونٹ پر سفر کر رہا ہے صحرا میں، سارے کھانے پینے کا سامان اس کا اونٹ پہ ہے، سفر کرتے کرتے تھک گیا، اس نے اونٹ باندھا درخت کے ساتھ اور لیٹ گیا آرام کرنے کے لیے، جب تھوڑا اٹھا تو اونٹ غائب، اب وہ پریشان ہے کہ یہ صحرا ہے، یہاں نہ پانی نہ لوگ، کچھ بھی نہیں ہے، موت یقینی ہے، ڈھونڈا ادھر ادھر پھر پھرا کے پھر تھک ہار کے لیٹ گیا کہ اب تو کچھ ہو نہیں سکتا، پھر آنکھ کھلی تو اونٹ اس کے سامنے ہے، تو اتنا خوش ہو کے کہتے ہیں اللہ میں تیرا رب، تو میرا بندہ، خوشی میں انسان کو الٹ لفظ نکلتے ہیں نا، اے اللہ میں تیرا رب، تو میرا بندہ، میں تیرا رب، اتنا اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے اپنے بندے کی توبہ سے، آپ سوچیں ذرا، کیونکہ اللہ کو پتہ ہے کہ انسان غلطی کرے گا، اسی لیے تو ساتھ نفس لوامہ لگایا ہے، نہیں تو بس کھلی چھٹی جاؤ جو مرضی کر لو، کیا یا سب الانسان یترا کا صدا، انسان خیال کرتا ہے اسے ایسے چھوڑ دیا جائے گا، شتر بے مہار نہیں ہے، نکیل اللہ کے ہاتھ میں ہے، وما من دابۃ الا آخذ بناصیتہا، نہیں کوئی جاندار زمین میں مگر اس کی پیشانی کے بالوں سے اللہ اسے پکڑے ہوئے، چھوڑ دیا ہمیں، کیسے چھوڑا، ایک تو پیشانی کے بال پکڑے ہوئے، دوسرا اللہ نے مومنوں سے ان کے مال اور جانیں خرید لی ہیں سودے پر کہ انہیں جنت ملے، دنیا میں بیچ دی ہے، خرید کے اپنے پاس رکھ لے جان مال، جنت دینے کے لیے، خریدار کون ہے، اللہ کی ذات، ذرا جتنی بڑی ذات ہے سودا بھی اتنی بڑا ہوگا نا، تو جنت دے گا، صرف یہ ہے کہ اپنی جان مال اللہ کی رضا کے لیے لگانی تو ہے، زندگی تو گزارنی ہے نا، انسان مشقت میں پیدا کیا گیا، انسان کوشش کر رہا ہے اپنے رب کی طرف، جیسی کوشش کرے گا وہ اس کے مل کے رہے گی، تو اس لیے ہم کوشش کریں کہ ہم بہتر سے بہتر کوشش کریں تاکہ اللہ کے پاس اچھا اجر پا سکیں۔ ان ابراہیم، بے شک ابراہیم علیہ السلام، کان امتن، تھے ایک امت، قانتاً فرما بردار، للہ اللہ تعالیٰ کے لیے، حنیفہ توحید پرست، ولم یکن من المشرکین اور نہیں وہ تھے مشرک۔ اب دیکھیں نا، حضرت ابراہیم ایک شخص ہے نا، انہیں ایک امت کہہ دیا، اور ساری اب مسلمان امت ساری مل کے بھی امت نہیں بن رہی، وہ ایک شخص امت بن گیا، اور اللہ نے کہا انی جاعل للناس اماما، میں تجھے لوگوں کا امام بنانے والا ہوں،
یعنی جب کہہ دیا نا اسلمت رب العالمین تو منہ موڑا ہی نہیں پھر رب کی طرف سے. تو اس لیے انہوں نے ایک امت جو کردار ادا کر سکتے آپ اکیلے نے ادا کر دیا کہ آگ میں کود پڑے دین کو بچانے کے لیے. حضرت اسماعیل پہ چھری پھیر دی ہے دین کی توحید کی بلندی کے لیے. اپنی بیوی بچے چھوڑے بے آب و گیا آبادی میں، باپ سے الگ ہو گئے بچپن میں. یعنی ساری قربانیاں ایسے دے دیں، کہیں کہا ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ بڑھاپے میں وارث مانگا تھا، وہ اس قابل ہو ہمیشہ کچھ کرے اب سے قربانی مانگ لی. اور میں تیرا نام بلند کرنا تو قوم مجھے آگ میں ڈال رہی ہے. اور اس وقت فرشتے آئے بھی ہیں کہ کہیں تو آگ کے لیے آپ کی مدد کریں. کہا اللہ تعالیٰ میرا حال جانتا ہے کہ میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں، اللہ جانتا ہے. ہم یہاں نہیں کرتے جس لیے کر رہے تھے، کہتے اسے سارا پتہ ہے میں اس کے لیے جو کچھ کر رہا ہوں. تو وہ تو اللہ تو عالم الغیب ہے، بندے تو عالم الغیب نہیں ہے، وہ تو جھوٹے سہارے ہوتے ہیں سارے، وہ اصل سہارا ہے. شاکرن شکر کرنے والا، لِأَنْعُمِهِ تاکہ میں انعام کروں اس پر. اللہ نے انعام تو کیا ہی ہوا تھا نا، لیکن یہ کہ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تو مزید نعمتوں کے لیے اللہ کا شکر ادا کرتے تھے. اجتباہ چن لیا اس کو، وہدا اور ہدایت دی اس کو. اِلَىٰ صراط مستقیم طرف راستے کی سیدھے. وَآتَيْنَاهُ اور ہم نے دی اس کو، پھر دنیا میں حسنہ بلائی، وَإِنَّهُ اور بے شک وہ فی الآخرتی آخرت میں لمن الصالحین البتہ نیکوں میں سے ہوگا. ثم اوحینا الیک پھر ہم نے وحی کی آپ کی طرف، ان اتبع ملت ابراہیم حنیفہ کہ تو پیروی کر مذہب کی حضرت ابراہیم کے، حنیفہ توحید پرست. وما کان من المشرکین اور نہیں تھا وہ مشرکوں میں سے. یہ کیوں کہا جاتا ہے نہیں تھا وہ مشرکوں میں سے توحید پرست؟ اس لیے کہ یہودی اور عیسائی کہتے تھے کہ حضرت ابراہیم یہودی اور عیسائی تھے. تو یہودی عیسائی تو دونوں مشرک ہیں. وہ حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا، وہ حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، اپنے راہبوں کو رب مانتے ہیں. تو دعویٰ کرتے ہیں حضرت ابراہیم کے مذہب پہ ہے، تو کہا انہیں کے مذہب کی پیروی کرو، وہ تو توحید پرست تھے اور مشرک نہیں تھے. انما جعل السبت بے شک مقرر کیا گیا ہفتہ. اگر آپ نے بنایا گیا لکھنا ہوگا تو لکھ لینا کہ مقرر کیا گیا، میں نے اس لیے کہ معنی واضح ہو جائے گا. مقرر کیا گیا ہفتہ، ہفتے کا دن، ہفتہ لکھ کے نا نیچے ہفتے کا دن لکھ لیں، پورا ہفتہ نہ لے لیں مراد، ہفتے کا دن. الذین ان لوگوں پر اختلفوا فیہ جنہوں نے اختلاف کیا اس میں. وَإِنَّ رَبَّكَ اور بے شک آپ کا رب لَيَحْكُمُ البتہ فیصلہ کرے گا، بینہم ان کے درمیان، یوم القیامت دن قیامت کے، فیما اس میں، کانو وہ تھے، فیہ یختلفون جس میں اختلاف کرتے. ادع الی سبیل ربک بالحکمت دعوت دو یا بلاؤ، دعوت دو راستے کی طرف اپنے رب کی، بالحکمت حکمت کے ساتھ، والموعظۃ الحسنہ اور اچھی نصیحت کے ساتھ، وجادلہم اور بحث کرو ان سے، باللتی اس طریقے سے، ہی احسن جو زیادہ اچھا ہو. ان ربک بے شک آپ کا رب
وہ عالم وہ زیادہ جانتا ہے بمن ضل اس کو جو گمراہ ہوا عن سبیلہ ہی اس کے راستے سے وہ عالم بالمہتدین اور وہ زیادہ جانتا ہے ہدایت پانے والوں کو اللہ اکبر اب حکمت اور اچھی نصیحت حکمت یہ ہے کہ کہا لوگوں سے ان کی عقلوں کے مطابق گفتگو کرو کلم الناس علی قدر عقولہم یعنی جیسے مجلس میں جس طرح کے لوگ جس لیول کے بیٹھے ہیں اسی لیول کی گفتگو کرو یہ نہیں کہ لوگ کم پڑھے لکھے ہیں اور بڑے بڑے جملے بول کے آپ درس دے کے فارغ ہو گئے مقصد درس دینا نہیں دعوت دینا ہے ایک ہے درس دینا ایک ہے دعوت دینا تو جب کسی کو کسی بلانا ہو تو پھر ہم بچے کو بھی بلانا تو کتنی لالچیں دے دے کے بلاتے ہیں اچھے طریقے سے لالچ دے دے کے تو جب بلانا ہے اپنے رب کے راستے کی طرف تو پھر تو حکمت استعمال کرنی ہے اور اچھی نصیحت کے ساتھ یعنی غلط باتوں کے ساتھ اختلاف کر نہیں ہے تانے دے کے نہیں ہے بلکہ ان کو اچھے طریقے سے بلانا ہے اور اس طریقے سے بحث کرنی ہے جو زیادہ اچھا ہو اب اس کے بعد اگر کوئی نہیں مانتا تو پھر نبتغی الجاہلین ہم جاہلوں کو نہیں چاہتے وَأَعْرِضْ عَنِ الجاہلین جاہلوں سے اعراض کریں کیونکہ آپ کا رب زیادہ جانتا ہے جو اس کے راستے سے گمراہ ہوتے ہیں زیادہ جانتے ہیں ہدایت پانے والے یعنی آپ کا کام صرف بلانا ہے لیکن حکمت اور اچھی نصیحت کے ساتھ ہدایت دینا آپ کا کام نہیں ہے لیس علیک ہداہم آپ کے ذمہ ان کی ہدایت نہیں ہے ولیکن اللہ یہدی من یشاء لیکن اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا ہے ابو طالب کے بارے میں بھی آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا خواب کتنی بھی لالچ کرے وہ ایمان لانے والے نہیں تو مفسرین لکھتے ہیں زیادہ اشارہ ابو طالب کی طرف ہے کہ آپ آخر تک چاہتے رہے کہ وہ ایمان لے آئیں لیکن وہ ایمان نہیں لائے میں ناقب تم اور اگر تم بدلہ لو فاقبو پس بدلہ لو سزا دینے کا معنی بھی ہوتا ہے اگر تم سزا دو تو اتنی ہی دو پھر مثلی ماؤقب تم بھی اتنی ہی بدلہ لو اتنا ہی ماؤقب تم بھی جو تمہیں تکلیف دی گئی آگے ساتھ ہی بتا دیا یہ اصل میں بڑا مشکل کام ہے کہ اتنی ہی تکلیف دینے جتنی دی گئی ہے اس لیے آگے کہہ دیا والا ان صبر تم اور البتہ اگر تم صبر کرو لو خیر للصابرین البتہ وہ بہتر ہے صبر کرنے والوں کے لیے بس وما صبر کا اور صبر کر وما صبر کا الا باللہ اور نہیں ہے آپ کا صبر الا باللہ مگر اللہ کی توفیق سے بے کا مطلب یہاں توفیق کے معنی میں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ولا تحزنوا نہ تو غم کھاؤ ان پر ولا تکو نہ آپ ہو جائیں فی ضیقن تنگی میں مما یمکرون اس سے جو وہ مکر کرتے ہیں ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ مع الذین ساتھ ہے ان لوگوں کے اتقوا جنہوں نے پرہیزگاری کی پرہیزگاری کا بھی جہاں ہے وہاں بھی اللہ اجعلنا من المتقین اللہ تعالیٰ ہمیں پرہیزگار بنا دے والذین محسنون اور وہ لوگ احسان کرنے والے ہیں الحمدللہ سورۃ نحل بھی ختم 14واں پارہ بھی ختم انشاءاللہ چھٹیوں کے بعد 15واں پارہ اور نئی سورت شروع ہوگی انشاءاللہ بس آپ نا دو صفحے بھی اگر آپ یاد کر لیں نا روز کے آپ کو خاص طور میں کہہ رہی کر کے سنا لیں پھر اگلے 2 کر کے وہ سنا لیں پھر اگلے 2 کر کے وہ سنا لیں ایک دفعہ جب پورا سنا لیا ہوگا پھر آنے سے 2 دن پہلے دہرا لیں تو انشاءاللہ یہ ہو جائے گا سب سے لمبا سبق یہی ہے کوئی بات نہیں اب 11واں پارہ دیکھ لیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ توبہ اگر یہ بھی سورت ختم ہو گئی تھی تو میں نے 11واں پارہ شروع نہیں کروانا تھا سورت ابھی جاری ہے سورۃ توبہ ہے 11واں پارہ شروع ہو رہا ہے ہمارا
یا تذرون، وہ عذر پیش کریں گے، الیکم تمہاری طرف، اذا رجعتم جب تم لوٹو گے الیہم ان کی طرف۔ غزوہ تبوک چل رہا ہے، تو غزوہ تبوک چونکہ اس کو غزوہ تبوک کا ایک ہے جیش الاسرا، تنگی کا یہ وقت تھا، یہ غزوہ جو تھا بڑی مشکل وقت تھی، تو آپ نے سب کو کہا تھا جہاد کے لیے نکلنے کے لیے، تو جو نہیں نکلے تھے ان کے بارے میں آ رہا ہے کہ عذر پیش کریں گے تمہاری طرف جب تم لوٹو گے ان کی طرف۔ کل انہیں کہہ دو لا تعتذروا، تم عذر پیش نہ کرو یا بہانے نہ بناؤ، تم عذر پیش نہ کرو، لن نؤمن لکم، ہرگز نہیں ہم اعتبار کریں گے تمہارا، ہرگز نہیں ہم اعتبار کریں گے تمہارا، قد نبأنا اللہ من اخبارکم، تحقیق خبر دے دی ہم کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے حالات کی، تحقیق خبر دے دی ہم کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے حالات کی، وسیر اللہ، اور ان قریب دیکھ لے گا اللہ تعالیٰ، اعمالکم تمہارا عمل، و رسول، اور اس کا رسول بھی، ثم تردون الی عالم الغیب، پھر تم لوٹائے جاؤ گے جاننے والے کی طرف، پھر تم لوٹائے جاؤ گے جاننے والے کی طرف، غیبی و شہادہ، چھپی اور کھلی باتوں کے، فَيُنَبِّئُكُم، پس وہ بتا دے گا تم کو، بما کنتم تعملون، جو تم کرتے تھے۔ یعنی یہ چیز تو بہت جگہ پہ بیان کی گئی ہے کہ وہ موت کے ڈر سے جنگ میں شامل نہیں ہوتے تھے، غزوہ میں نہیں جاتے تھے، اور بہانے کوئی نہ کوئی بناتے تھے، ہمارے گھر گھر محفوظ تھے، ہم آ نہیں سکے، ہمارے پاس سواری نہیں تھی، کوئی نہ کوئی بہانے بناتے تھے، حالانکہ یہ بالکل بیکار بہانے تھے۔ اس نے کہا کہ تم بہانے نہ بناؤ، اللہ نے تمہارے حالات کی خبر ہمیں دے دی ہے۔ کس نے خبر دیا؟ جو سینوں کے بیچ جانتا ہے، تمہارے اندر کی باتوں کو جانتا ہے، اس نے ہمیں خبر دے دی ہے۔ پیچھے آپ نے پڑھا کہ منافق ہر وقت ڈرتے رہتے ہیں کوئی ایسی صورت نازل نہ ہو جائے جو ہمارے دلوں کے حال انہیں بتا دے، تو اللہ تعالیٰ منافقوں کے حالات مومنوں پر واضح کر دیتے تھے، تو پھر وہ بتا دے گا جو تم عمل کرتے تھے، یعنی اب نہیں تم گئے تو دوبارہ اور موقع آئے گا، پھر تمہیں بلائیں گے، پھر دیکھیں گے تم آتے ہو کہ نہیں۔ سیحلفون باللہ، ان قریب وہ قسمیں کھائیں گے اللہ تعالیٰ کی، ان قریب وہ قسمیں کھائیں گے اللہ تعالیٰ کی، لکم تمہارے لیے، اذا انقلبتم جب تم واپس لوٹو گے علیہم ان کی طرف، لتعرضوا عنہم تاکہ تم اعراض کرو ان سے، فاعرضوا عنہم، پس اعراض کرو ان سے، پس اعراض کرو ان سے، انہم رجس، بے شک وہ ناپاک ہیں، ومأواہم جہنم، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، بما کانوا یکسبون، اس وجہ سے جو وہ کرتے تھے، یحلفون لکم، وہ قسمیں کھائیں گے تمہارے لیے، لترضوا عنہم، تاکہ تم راضی ہو جاؤ ان سے، فَإِن تَرْضَوْا عَنْهُمْ، پس اگر تم راضی ہو جاؤ ان سے، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَىٰ عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ، پس بے شک اللہ تعالیٰ نہیں راضی ہوتا قوم نافرمان سے۔ الاعراب، بدوی یا دیہاتی، اشد، زیادہ سخت ہیں، کفراً کفر میں، و نفاقاً، اور نفاق میں۔ زمینہ تھوڑا ادھر کر کے لکھ لو، وہ دیکھ رہی ہیں۔ واجدر، اور زیادہ لائق ہے، اور زیادہ لائق ہے، اللہ یعلم حدودہ، کہ نہ وہ جانے حدیں، ما انزل اللہ، جو اتارا اللہ تعالیٰ نے، اللہ رسول، اپنے رسول پر، واللہ علیم حکیم، اور اللہ تعالیٰ جاننے والا، حکمت والا ہے۔ وَمِنَ الْأَعْرَابِ، اور بدویوں میں سے، مَن يَتَّخِذُ، جو سمجھتا ہے، ما ينفق، جو وہ خرچ کرتا ہے، مغرماً، تاوان،
वह यतरब्बस, और वह इंतज़ार करता है बेकुम तुम्हारे साथ दवाइर गर्दिशों का। अलैहिम दायरतुस्सौ, उन पर गर्दिश है बुरी। वल्लाहु समीउन अलीम, और अल्लाह ताला सुनने वाला जानने वाला है। व मिनल अग़राबी, और बदवियों में से मैं युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, जो ईमान लाते हैं अल्लाह ताला और दिन आखिरत के साथ। व यत्तखिज़ु, और वह समझता है मा युनफिकु, जो वह खर्च करता है, कुर्बातिन, कुर्बत का ज़रिया, इंदल्लाह, अल्लाह के पास। मसलावात रसूल, और मेहरबानियाँ रसूल की। अला, ख़बरदार हो जाओ, इन्नहा कुर्बतुल लहुम, बेशक कुर्बत है उनके लिए। सयुदखिलुहुमुल्लाहु फ़ी रहमती, अनकरीब दाखिल करेगा उनको अल्लाह ताला अपनी रहमत में। बेशक अल्लाह ताला बख्शने और रहम करने वाला है। नहीं, आज इनको तो सही है। इनका तो उतना ही है जितना मैं देती हूँ। बस हमारा है। बदवी कुफर और निफाक में ज़्यादा हैं, इस क्योंकि वो निफाक में इसलिए ज़्यादा लायक है अल्लाह के अदर जाने ना, यानी अल्लाह ने उनको बहरे गूंगे अंधे कर दिया ताकि वो अल्लाह की बातों को समझे ना। अल्लाह ताला जानने वाले, हिकमत वाला है। यानी ये नहीं कि अल्लाह चाहता है कि वो ना समझें, अल्लाह चाहता तो है समझें, लेकिन चूँकि वो चाहते ही नहीं तो अल्लाह ताला फिर उनको समझ नहीं देता। और वो जो बदवी हैं ना, जिनका अल्लाह पर ईमान नहीं है, वो अल्लाह की राह में ख़र्च करने को ना तावान समझते हैं। नाउज़ुबिल्लाह कहते हैं अल्लाह गरीब हो गया है, हम अमीर हैं, अल्लाह ताला हमसे मांगने लगे, नाउज़ुबिल्लाह नाउज़ुबिल्लाह। और गर्दिशों का इंतज़ार करते हैं कि मुसलमानों पर गर्दिश आई और आई, यानी मुसलमान नाकाम हुए और हुए, उन्हीं पर बुरी गर्दिश है और अल्लाह ताला सुनने वाले जानने वाले हैं। अभी जैसे पढ़ा ना कि वो अल्लाह के दीन के ख़िलाफ़ खर्च करते हैं, बाद में यही उन पर हसरत हो जाएगी, तो वही यहाँ भी यही बात बयान की गई है। और बदवियों में से जो अल्लाह रसूल पर ईमान लाता है वो खर्च करने को समझता है कि अल्लाह का मुझे कुर्ब हासिल हो जाएगा, तो फिर अल्लाह ताला पर अपनी मेहरबानियाँ भी करेगा, अल्लाह ताला उन्हें बच के माफ़ कर देगा। अच्छा, अभी अब ये पढ़ना, अल्लाह ताला हमें अपना कुर्ब नसीब कर दे। उसके लिए सिर्फ ये है कि अपनी जान और माल अल्लाह की रज़ा के लिए लगानी है। ये सोच लें कि जब कोई बड़ा ख़रीदार है, बड़ा क्लाइंट आता है ना, तो सारे वो अपने मुलाज़मों को अलर्ट कर देता है, ये बहुत बड़ी पार्टी है, ध्यान करना। तो अल्लाह ताला से बढ़ के पार्टी किसकी होगी कि अल्लाह आ गया है ख़रीदार बन के, अल्लाह ने ख़रीद लिया मुझे और आपको। तो फिर हमें इस बात की कदर करनी चाहिए, इस ख़रीदार के लिए अपनी तैयारी करनी चाहिए। इतना बड़ा ख़रीदार आया और इतना नफ़ा दे रहा है। हज़रत उस्मान ने अपने माल क्यों नहीं बेचा था कि अल्लाह के यहाँ बेच दिया था कि मैंने वहाँ जहाँ मुझे सौदा कई गुना मिलना है। तो जब अल्लाह ने हमसे सौदा कर लिया, उन्होंने तो ख़ुद सौदा किया अल्लाह से, अल्लाह ने हमसे सौदा किया है कि मैं तुम्हें जन्नत दूँगा, तो हम उस सौदे की कदर करें ताकि हम आखिरत में अल्लाह के सामने सुरखरू हो जाएँ। आमीन। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अल्लाहुम्मा अनिस्वशती फ़ी कब्री, अल्लाहुम्मा अरहमनी बिल कुरानिल अज़ीम वजअलहु ली इमामा व नूरा व हुदम व रहमा। अल्लाहुम्मा ज़क्किरनी मिन्हु मा नसीतु व अल्लिमनी मिन्हु मा जहिलतु वर्ज़ुक़नी तिलावतहु आना अल-लैलि व आना अन-नहार वजअलहु ली हुज्जतन या रब्बल आलमीन। आमीन। हम सबको अपनी दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मग़फ़िरत।